ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ہم واپس آ چکے ہیں. آپ سب کا جو پسندیدہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے یا ایک بڑی خواہش ہوتی ہے ہمارے دلوں میں, حمزہ کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ اپنے گھر کی, اپنی جنت, ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے. بالکل. تو اس کے اوپر پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے وہ بھی بتاتے ہیں. پنجاب حکومت کم آمدنی والے افراد کو چھت دینے کا عزم لیے میدان میں آ چکی ہے. پنجاب کی 32 تحصیلوں میں مستحق جو طبقہ ہے اس کے لیے 10,000 گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ہاں جی, یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں اہم ترین اجلاس میں کیا گیا اور 54 سائٹس پر تعمیر کیے جانے والی سستا گھر اسکیم میں 3.5 مرلے کے گھر جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے, جس سے 14 سے 30,000 آمدنی والے جو افراد ہیں وہ استفادہ کر سکیں گے. اور مکان کی قیمت جو ہوگی وہ تقریباً بتائی جا رہی ہے کہ 14,30,000 جو ہے وہ مقرر کرتی گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب حکومت کے مطابق وزیر اعظم آج جو ہے وہ میگا ہاؤسنگ منصوبے کا افتتاح بھی کریں گے, اور یہ سبھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, میری, آپ کی, آپ سب کی, ہر شخص کہ اپنا ایک گھر, اپنی ایک جنت, اپنا ایک چھت ہو جس میں آپ پرسکون زندگی گزار سکیں. تو اب وہ لوگ جو مستحق جو ہے وہ بڑا مشکل تھا, جن کے لیے جو سوچ نہیں سکتے تھے ان کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. جو کرایہ دینا ہے بھائی وہ آپ قسط کے لیے دیں اور آپ اپنی چھت کے نیچے جو ہے زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور یہ 50 لاکھ جو گھر ہیں یہ وزیر اعظم نے جو ایک وعدہ کیا تھا اسی کی تکمیل کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بات کر رہے ہیں ریاستی سطح پر یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ریاست کو یہ خیال آیا کہ ہمیں عوام کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف اپنا کچن بڑی مشکل سے چلا پا رہے ہیں, ان کو چھت دیں. ہاں, سستا گھر اسکیم جو ہے یہ خیر کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے, کون لوگ ایلیجیبل ہوں گے, ان کو کیسے پتہ لگے گا, کیا مشکلات ہو سکتی ہیں ان کو, یہ جاننے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. مسرت صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر بنائے جا رہے ہیں, مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف کاغذوں پر ہیں یا زمین پر بھی کوئی گھر ہیں, عملاً کام شروع ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ سرگودا کے اندر تو بہت تیزی سے ہماری جو ہاؤسنگ اسکیم ہے, یہ غریب لوگوں کے لیے جو گھروں کی اسکیم ہے اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے. اور جہاں تک بات ہے لاہور, اسلام آباد اور سرگودا میں تو اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آن تھرسڈے پرائم منسٹر صاحب گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں رائے ونڈ کے اندر. اور اس میں ہم لوگ تقریباً جو ایک غریب آدمی, ایک عام آدمی جتنا ماہانہ کرائے کی شکل میں اپنے گھر کا وہ دیتا ہے کرایہ, اتنی شرائط کے اوپر جو صرف انہوں نے 1,43,000 پنجاب بینک میں جمع کرانا ہے, اور پھر باقی سارا جو قرضہ ہے وہ گورنمنٹ دے گی. اور پھر انشاءاللہ ود ان 1 ایئر گھر کی جو ہے مطلب گھر میں وہ جو بھی جس کو بھی خوش قسمت کو گھر ملے گا وہ رہنے کے قابل ہو جائے گا. ہمارا اس کے اوپر کام بہت تیزی سے جاری ہے, اور انشاءاللہ ہمارے جو اہداف ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹس کی ہیں, انشاءاللہ اینڈ آف آر ٹینیور ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے, پورا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. مسرت صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کن کن شہروں میں ہاؤسنگ کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں, اور اس حوالے سے عوام کو انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں انشاءاللہ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, نیوز پیپرز کے تھرو آپ کو اس کی ساری انفارمیشن مل جائے گی. اپنے قریب کسی بھی بینک سے بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لاہور اور اسلام آباد اور سرگودا کے اندر تو اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, لیکن جو ٹوٹل آپ شہر جو پوچھ رہے ہیں تو وہ میں عرض کرتی چلوں, چنیوٹ, لاہور, ڈی جی خان, خوشاب, میاں والی, سرگودا, خانے وال سمیت جو 10 تحصیلیں ہیں ان میں اس کا کام شروع ہونے جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسی سہولت ہے, یہ اس سے پوچھے جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے, جس کی ساری زندگی کرائے کے گھروں میں گزر جاتی ہے, اور کرائے کی اماؤنٹ کے برابر قسط دینے کے اوپر انشاءاللہ 10 سے 20 سال کے عرصے کے اندر یہ چھت ان کی اپنی ہوگی. ود ان 1 ایئر انشاءاللہ وہ اس میں رہنا شروع کر دیں گے. اچھا مسرت صاحبہ یہ بتائیے گا, کیا 2023 کے انتخابات سے قبل جو ایک وعدہ تھا وزیر اعظم صاحب کا 50 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہو پائے گی؟ جی بالکل ہو سکے گی. اس کی میں تھوڑا سا اس کی فلسفی آپ کو میں بتا دوں. ایک تو وہ گھر ہیں جو ہم بنا کے دے رہے ہیں, اور اس میں 5% سے اوپر کا جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ ہم برداشت کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم مورگیج کی جو سہولت دی ہے عام شہریوں کے لیے. ہم بیسیکلی 50 لاکھ یا 1 کروڑ گھر بنانے کو ممکن ہم نے کر دیا ہے. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی کس طرح.
کہ آپ یا کوئی بھی شہری جو یہ اس سہولت کو اویل کرنا چاہتا ہے وہ جا کے 1 کروڑ کے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کسی بھی بینک کے اندر مارگیج کی سہولت کے اوپر صرف 5% مارک اپ کے ساتھ جی. اور باقی سارا جو مارک اپ ہوگا وہ جتنا بھی ہوگا اس بینک کو وہ پنجاب گورنمنٹ یا باقی جو جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یہ لانچ کرے گی تو وہ حکومتیں خود دیں گی. تو انشاءاللہ اس میں اٹس اے ملٹی ٹاسکنگ پروجیکٹ جس میں گورنمنٹ خود بھی گھر بنا کے دے رہی ہے پلس ہم لوننگ کو ہم نے اتنا آسان کر دیا ہوا ہے مارگیج کے تھرو کہ عام شہری جو خود سے 1 کروڑ کی اماؤنٹ کی وہ لون لے کے وہ اپنا گھر خود بھی اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق بنا سکتے ہیں. تو بیسکلی گورنمنٹ کا کام سہولت کاری کا ہے. تو جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا جو 2023 ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ ہم نے جو اپنا ہدف دیا ہوا ہے ہم اس کو کراس کریں گے. مسرت صاحبہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے ہم بات کریں کہ عوامی آگاہی کے لیے کیا کوئی مہم چلائی جا رہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا یا پھر ہم چینلز کا سہارا لیں گے؟ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو شفاف نظام ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ من پسند لوگوں کو نوازا جاتا ہے، حکومت اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ یہ 100% ٹرانسپیرنٹ اور جو بھی خوش قسمت حضرات ہوں گے ان کے جو اپلیکینٹس ہوں گے وہ لکی ڈرا کے تھرو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا لکی ڈرا ہوگا. لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر جب ہماری کوئی نئی اسکیم آئے گی تو جو پہلے جنہوں نے اپلائی کیا تھا اگر ان کا اس میں نہیں آتا تو پھر وہ دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری جہاں تک رہے گی بات کہ انشاءاللہ ہم تمام میڈیمز جو ہیں ان کو یوز کریں گے. سوشل میڈیا اس کو ہم کر رہے ہیں پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو اور پھر جو بینکس ہیں بینکس کے تھرو بھی آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے تو دے کین گائیڈ یو پراپرلی. دے آر باؤنڈ کہ وہ آپ کو ہماری یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں پوری جو ہے نا وہ انفارمیشن مہیا کریں. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ یہ بتا دیجئے گا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عثمان بزدار صاحب نے گھروں کے منصوبے کے لیے تقریباً 3 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے ہیں مختص کیے ہیں. یہ پیسے جو 3 ارب روپے ہیں یہ کس مد میں استعمال ہوں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ 3 ارب کا ڈیولپمنٹ کا یہ فنڈ ہے جس میں یہ جو سارا اس کے اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹ کے جو جیسے گھر بنانا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو مارک اپ اوپر والا وہ سارا ہم نے برداشت کرنا ہے. 5% صرف جو اپلیکینٹ ہے اس کے کھاتے میں جائے گا، باقی تمام گورنمنٹ بیئر کرے گی. تو یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں. یہ سارا ہاؤسنگ اسکیم کو بنانا اور اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ فی الوقت ہم نے اتنا اس کا بجٹ مقرر کیا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کہ وہ بہت جلد اپنے ان اہداف کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا والا بجٹ ہے وی آر ہوپنگ کہ ہم اس کو مزید بڑھائیں گے. جی مسرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھیں. بڑا اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری منصوبہ ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے چھت مل سکے، اس کے لیے پنجاب حکومت کام کر رہی ہے جو کہ قابل ستائش عمل ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور اس پر کام شروع بھی ہو چکا ہے. لوگ جو ہے وہ جلدی سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. میرے خیال میں ہم کچھ اور گفتگو کرتے ہیں. کرونا وائرس متاثر کس کس چیز کو کر رہا ہے؟ تو بہت زیادہ ہمارے نظام تعلیم کو متاثر کیا کرونا نے. کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال معاشی سماجی خطرہ بن کر پوری دنیا کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے چکی ہے. اس سے معیشت ہے، معمولات زندگی ہیں، سب سے زیادہ جو ہم بات کرتے ہیں طلبہ کا تعلیمی سال ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. ہم دیکھیں نا 4 دفعہ تو اسکول ہم نے کھولے، بند کیے، کالجز یونیورسٹیز بند کی. بچوں کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کرنے کے لیے پہلے ہم پریشان رہے، پھر ہم نے ان کو پروموٹ کیا، ان کو گریڈز دیے گئے اور اسیسمنٹ کی گئی ان کی. لیکن اس کے بعد اس سال پھر بات ہوئی طلبہ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ایگزامز ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس مناسبت سے کرونا نے فاصلاتی تعلیم کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا ہے کہ گھروں پہ بیٹھ کے ہم کس طریقے سے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں. کرونا وائرس وبا کے تناظر میں ہائبرڈ ہو گیا فاصلاتی نظام تعلیم، اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پاکستان ہائبرڈ اور ای لرننگ کے سمت آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں اب اس پر کام کرنا ہوگا، مزید جدت لانی ہوگی اس میں تاکہ گھروں پہ بیٹھ کے بچے پڑھ سکیں. ایک ادارہ ایسا ہے شال کہ ہم جب چھوٹے تھے تب بھی سنتے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہ وہاں سے جو ہیں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ پہلے سے ہی پاکستان بھر میں طلباء کو مطلب کہ ڈسٹنٹ لرننگ جس کو ہم فاصلاتی اور مطلب تعلیم کہتے ہیں یا معیاری تعلیم بھی ہمیں فراہم کر رہی تھی. یونیورسٹی ذرائع کے مطابق پالیسی کی بنیادی خد و خال میں کرونا وبا کے پیش نظر فاصلاتی نظام تعلیم کو آٹومیٹڈ کرنا بھی ہے اور اس کو اب مزید بہتر بھی کیا جا رہا ہے. تو ہم
کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو میکنزم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس ماڈل کو اپنایا جا سکتا ہے؟ مزید جدت لا کر ہم اپنے طلباء کو اس سے مزید فائدہ دلوا سکتے ہیں. ہمارے بچے گھر بیٹھے ہوئے, اور جیسا کہ اب وقت کی ضرورت بھی بن چکا ہے یہ, اور ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس میں بہتری نہیں لاتے. ہمارا ایک نظام سسٹم چل رہا ہے, بس اسی کے اوپر مطابق اسی کے چلتے جاتے ہیں. اس میں بہتری لانا بہت ضروری ہے, جدت لانا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی, اور روایتی نظام تعلیم کے مساوی اہمیت اس کو مل سکے اور تمام طلباء کو روایتی نظام تعلیم جیسی سہولیات فراہم کی جائیں اس حوالے سے. تو اسی پر ہم بات کریں گے. موجود ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب. ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. سر, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہت پہلے سے یہ کام کر رہی ہے, ہم باقی ادارے جو ہیں کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس کتنے طالب علم زیر تعلیم ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی اس امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جی کم و بیش 13 لاکھ طلبہ و طالبات مختلف پروگرامز میں اس وقت رجسٹرڈ ہیں, اور فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے, جسے آج کی اگر ٹیکنالوجی کی زبان میں کہیں تو ایک اوپن ڈسٹینس لرننگ انوائرمنٹ میں وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جو بات آپ نے کی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کم و بیش پچھلے 46 سال سے صرف فاصلاتی نظام تعلیم پہ ہی اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھی. ہم نے پچھلے تقریباً 2.5 سال پہلے یونیورسٹی میں ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی ترتیب دی, اور اس کے تحت ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا پورا ایک روڈ میپ ہم نے پلان کیا, اور الحمدللہ اس جولائی کے مہینے میں وہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بالکل جدید ایک تعلیمی نظام جو ہے, جو ٹیکنالوجی انہانس لرننگ کا نظام ہے, جو ٹیکنالوجی ڈریون ہے, جو بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایٹ پار ہے, اس طرح سے اپنی آن لائن ایجوکیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ بھی بتائے گا, ہم اس وقت جو وقت کی ضرورت بار بار بات کرتے ہیں کہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے, ڈیجیٹلائزیشن کرنا سسٹم کو ہمارے لیے اب کتنا ضروری ہے, اور ہمیں کس طریقے سے بہتری لانی ہوگی, کیونکہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ای لرننگ سٹارٹ بھی کی, ہم نے بچوں کو گھر بیٹھے ہوئے ہم نے انٹرنیٹ کے تھرو تعلیم دینے کا سسٹم بھی شروع کیا, لیکن ہمارے بچے اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. کیا بہتری لا سکتے ہیں ہم اس نظام میں؟ بہت درست فرمایا آپ نے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے, کسی بھی ڈومین میں اگر ہم پروسیس امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں یا افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف دا پروسیسز کی بات کرتے ہیں, تو وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بہرحال ممکن نہیں ہے, اس کے انٹروڈکشن کے بغیر ممکن نہیں, اور تعلیم کا نظام بھی بہرحال کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. میں ایک بات کہنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک ایمرجنسی سچویشن میں تھے جو پوری دنیا میں ہے, اور ہمارے یہاں تو بہرحال بہت سارے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے چیلنجز بھی تھے. میرے اساتذہ کرام نے مختلف لیولز پہ, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, اور ایون طلبہ و طالبات نے اڈیپٹ کیا بالکل ایک دم سے فیس ٹو فیس سے آن لائن ایجوکیشن پہ, جس کی پیڈاگوجیز مختلف ہیں, جس کا پڑھانے کا انداز مختلف ہے, جس کا کورس ڈیزائن کرنے کا انداز مختلف ہے. لیکن ایک ایمرجنسی سچویشن میں ہم نے لوگوں کا تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے سارے اداروں نے اڈیپٹ کیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک پالیسی جو اوپن ڈسٹینس لرننگ پالیسی ہے, جو دنیا میں مروج ہے, اس کے تحت گریجولی نہ صرف یہ کہ جو ڈیجیٹل ایکسیس ہے اس کو امپروو کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کرام کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, جو کہ اس نظام میں پڑھانے کے لیے جو کانٹینٹ اور انسٹرکشنل ڈیزائن کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس پہ ان کو آگاہی دی جائے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات آبویسلی اس سارے انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ ڈیزائنڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹمز اور بیک اینڈ پہ جو انفراسٹرکچر چاہیے اس کو انیبل کیا جائے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کم و بیش 600 ملین کی لاگت سے اس پروجیکٹ کو 2.5 سال میں مکمل کیا ہے, اور الحمدللہ یہ سہولت ہم پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی اور ادارے کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک ہے. ضیاء القیوم صاحب, آپ کے اگر ہم تجربے کی بات کر لیں, 30 سال سے زائد کا تجربہ آئی ٹی کے اندر ہم نے فاسٹ کے اندر دیکھا, یو او جی کو ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا, اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہم پورے پاکستان کے نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہمیں پہلے بتانا ہوگا کہ کس طریقے سے پڑھانا ہے. اس میں ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 1 سال ہو گیا لیکن ہم کچھ سیکھ نہیں پائے, بچے ابھی بھی ناراض ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی آن لائن کی. دیکھیے, 2 باتیں ہیں. ہم ابھی جو ہم نے گریجولی اس کو فیز میں امپلیمنٹ کیا ہے, ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز ہم بالکل آڈیو ویڈیو انیبلڈ انوائرمنٹ میں
sort of interactivity establish رکھتے ہوئے ہم کلاسز اپنی لے رہے ہیں, اور پھر اب اس کو گریجولی ہم اپنے پریویس جو پیچھے پروگرامز ہیں بی ایس کے ہیں اور باقی پروگرامز ہیں اس پہ بھی شفٹ کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یونیورسٹی, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. میری یونیورسٹی میں ٹیچر ٹریننگ کا پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے, اور میں نے لاسٹ ویک ہی آنریبل منسٹر شفقت محمود صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ سر میری یونیورسٹی منسٹری کے ساتھ مل کے ٹیچر ٹریننگ کا اگر اس معاملے میں کوئی بھی گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے تو ہم اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اور اسی سلسلے میں ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی کہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا ہے, ہم پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کو HEC کے ذریعے سے اور منسٹری کے تعاون سے فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ پبلک ایسیٹس ہیں اور وہ مفاد عامہ کے لیے استعمال ہونے چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ولنگنیس ٹو چینج ہو. ہمیں یہ اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ سچویشن اگر کل کو ختم ہو گئی تو ہم دوبارہ فلاں فیس ٹو فیس پہ چلے جائیں گے. دیکھیے, ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اوپن ڈسٹینس لرننگ انوائرمنٹ کوئی سب اسٹینڈرڈ لرننگ انوائرمنٹ نہیں ہے اگر ہم سرٹن کوالٹی اسٹینڈرڈز کو مینٹین کر رہے ہوں. اور دوسرا پہلو آبویسلی جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے کسی طرح سے اگر ہم اس کو برج کرتے جائیں گریجولی. سر, اس حوالے سے چند دن قبل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اشتراک سے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو درپیش جو چیلنجز ہیں اور دور حاضر کے رجحانات کے موضوع پر وائس چانسلرز کے کچھ مشاورتی کانفرنس کا انعقاد بھی ہوا تھا, جس میں 20 سے زائد پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے VCs نے شرکت کی ہے. یہ پہلی بار تھی, بہت بڑی کاوش تھی. اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا, کس بات پر اتفاق ہوا, کیا جو چیزیں تھی وہ زیر غور آئی ہیں؟ جی بہت شکریہ, آپ نے ایک اور بڑی ریلیونٹ موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہم نے پلان کیا دوستوں کی مشاورت سے کہ دیکھیے روزانہ بالکل ایک ٹپیکل جو ہمارے چیلنجز ہیں صرف ان پہ بات کرنے کی بجائے کہ جی ہمیں ایکسیس کے ایشوز ہیں ہماری یونیورسٹیوں کو یا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, فائنانشیل چیلنجز ہیں, یہ دونوں چیلنجز اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں, لیکن ہمیشہ ضرورت اس امر کی بھی تھی کہ اس کے علاوہ ایک ہولسٹک انداز میں ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو درپیش چیلنجز سے جو نمبر آزما ہے سیکٹر اس کو ڈسکس کریں. تو ہم نے پاکستان کے چاروں صوبوں سے بڑی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور پبلک سیکٹر سے بھی انوائٹ کیا, اور GB سے گلگت بلتستان سے بھی ہم نے وائس چانسلر صاحبان کو ساتھ کنیکٹ کیا, اور ہم نے 4 موضوعات پہ 4 تھیمیٹک ایریاز پہ ڈسکشن کی. ایک تو آبویسلی جو بہت ایک گفتگو رہی انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پالیسی جو ریسنٹلی HEC نے دی تھی, اس پہ لوگوں کی جو اپریہینشنز ہیں ہم نے بالکل ایک اکیڈیمک ڈسکورس میں اس پہ ایک ڈسکشن کی, اور اس کا ایک اینوٹیٹڈ ہم نے ڈرافٹ پریپیئر کیا ہے کہ وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں یا کلازز ہیں جن کے آپریشنل یا ادروائز کچھ چیلنجز آئیں گے یونیورسٹیوں میں جب ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ اس کے لیے ہم نے US کی یونیورسٹیز, ایون انڈیا میں جو IITs ہیں اس کا ماڈل ہم نے ساتھ رکھا, سنگاپور کا رکھا, جو یورپین ماڈل ہے اس کو ساتھ رکھ کے اس پالیسی کا ایک اینالیٹک ریویو کیا, اور اپنی ایک ریکمنڈیشن ہم آج کل اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. دوسرا بڑا امپورٹنٹ موضوع دیکھیے جو تھا وہ فیوچر آف ہائر ایجوکیشن ہے. اب فیوچر آف ہائر ایجوکیشن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگلے 5 سال میں اور 10 سال میں یونیورسٹیاں کتنی نئی بن جائیں گی اور اس کے لیے پیسے کتنے چاہیے ہوں گے. دیکھیے ایک اسٹڈی ہے جس میں اگلے 10 سے 15 سال میں جو آج یونیورسٹیوں کا اسٹرکچر ہے یہ بالکل شاید یونیورسٹیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ اسٹرکچر بالکل ری ڈیفائن ہو جائے گا. اور ساتھ وہ یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ ایون آج ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ نیا اسٹرکچر ہوگا کیا, بٹ دس ریپڈلی چینجنگ ٹیکنالوجیکل انٹروینشن جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کا اسٹرکچر چینج کریں گے. اس پہ ایک بڑی سیر حاصل ہم نے بات کی کہ جو نیکسٹ 2030 کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے خد و خال کیا ہوں گے, اس میں کس طرح کے سبجیکٹس آفر کیے جائیں گے, کوالٹی آف ایجوکیشن اور ریلیونس آف دا ڈگری بینگ پرووائڈیڈ ٹو دا گریجویٹس وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, اس پہ کیا کام ہونا چاہیے. وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ تھی جو ہم نے کی. اور تیسرا ایک امپورٹنٹ جو کہ آپ کے میڈیا سے منسلک بھی ہے کہ یہ جو آج کا دور ہے یہ انفارمیشن انفلوئنس کا دور ہے. تیسرا ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ تعلیمی ادارے, یہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے تعلیمی ادارے اس انفارمیشن انفلوئنس کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے, اور اس پہ سرٹن کی نوٹ ٹاکس جو ہیں وہ دی گئیں. آج کل ہم اس کی ریکمنڈیشنز کو فائنلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم گورنمنٹ پاکستان کو آنریبل پریزیڈنٹ کو اور آنریبل منسٹر کو پریزنٹ کریں گے.
ٹھیک ہے ضیاء القیوم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ رہتے ہو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس طریقے سے جو ہے کام کر رہی ہے اس کے اوپر، اور فاصلاتی جو تعلیم کی بات ہو رہی ہے اس پہ 46 سال گزر گئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کام کرتے ہوئے، اور اب کتنے وہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی اس کو باقی جو تمام خاص طور پہ جو اسکول کے بچے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے حمزہ. اچھا ہم بات کرتے ہیں بار بار مہنگائی کی. تو ماہ مقدس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جہاں دکاندار قیمتیں بڑھا دیتے ہیں وہاں پر ضلع خیبر میں ایک سکھ دکاندار ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے لیے کم قیمت پر چیزیں فروخت کریں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ذیشان کاکا کھیل ہمیں بتائیں گے کیا ہوا کہ یہ جو رنجن سنگھ صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. جی بالکل، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو عام دکاندار ہوتے ہیں وہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور منافع کمانے کے چکر میں جو ہے وہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ ڈبل کر دیتے ہیں. لیکن ضلع خیبر میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک دکاندار ایسے بھی ہیں جو قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کر دیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا کہیں گے جی؟ جمرود بازار میں یہ واحد سکھ برادری کا دکان ہے جو رمضان آتا ہے تو یہ خود بہت کہتے ہیں کہ میں رمضان میں کسی بھی چیز کی میں پروفٹ نہیں لیتا. یہ کہتا ہے کہ رمضان مبارک کے احترام کی وجہ سے میں ہر چیز یعنی تقریباً 50 سے لے کر تقریباً 60% یہ کم کر دیتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام جو دکاندار ہوتے ہیں وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، لیکن ضلع خیبر میں واقع اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے دکاندار ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کی بجائے جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عام جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہیں ان سے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دکاندار یہی کریں گے، ہم سب یہی کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے